بہت سارے لڑکے لڑکیوں کو میں جانتا ہوں کہ وہ ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس ایسے ذرائع نہیں ہیں کہ وہ شادی کر سکیں۔ ایک لڑکا اور ایک لڑکی زنا حرام خوری سے بچنے کے لیے شادی کرتے ہیں، اپنا گھر بساتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ وہ آپ لوگوں کو دعوتیں کیوں کھلائیں۔ جو اپنی بچی کو پال پوس کے آپ کے حوالے کر رہا ہے، مزید اس سے کچھ چاہیے، کہیں تو ہمیں شرم آنی چاہیے۔ جی کہ جن بری رسموں کی وجہ سے ہم سودی جال میں پھنس رہے ہیں، جن بری رسموں کی وجہ سے ہم قرض کے بوجھ کے نیچے دب رہے ہیں، جن بری رسموں کی وجہ سے ہم اپنے زیور بیچ رہے ہیں، زمینیں بیچ رہے ہیں، تو ان بری رسموں کو ختم کیوں نہیں کرتے؟ تو اگر آپ برادری کے ذمہ دار ہیں، جو بھی ہیں آپ چودھری، صدر، ذمہ دار، اور جو بھی آپ نے اپنے آپ کو ٹائٹل دے رکھے ہیں، تو آپ کا تو یہ اول ترین فرض بنتا ہے کہ ان برائیوں سے آپ خود بھی رکیں اور دوسروں کی بھی روکیں۔ جب آپ ایک دعوت نہیں چھوڑ سکتے تو آپ اپنی برادری میں سدھار کیا کریں گے؟ سماج میں سدھار کیا کریں گے؟ جب آپ میں یہ ایبلٹیز، قابلیت ہی نہیں ہے کہ آپ سماج کی برائیوں کو دور کر سکیں، تو کیا آپ اسٹیج سجانا، گجرے پہننا، یہ لوگوں کا ٹائم خراب کرنا، تو مجھے نہیں لگتا کہ ان سب چیزوں کے لیے ہم نے ان لوگوں کو چنا ہے۔ تو جب آپ 5-5 کلو، 4-4 کلو، 3-3 کلو، 2-2 کلو کھا کے جا رہے ہو، ٹھیک ہے، تو اگر ان کے بیچ میں کوئی لڑائی ہو جائے، کچھ ہو جائے، صلح کرانے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ یہ بھی تو ایک افسوس کی بات ہے نا۔ میں اپنے علماء دین سے اور اپنے ذمہ داروں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ خود بھی ان بری رسموں کا کھانا نہ کھائیں، خود بھی بچیں، اور آپ کو عوام نے، جنتا نے ذمہ دار بنایا ہے، امام بنایا ہے، چودھری، صدر بنایا ہے، اور سماج کے ٹھیکیدار بنایا ہے، تو کم سے کم ان سماج کے ان مجبور اور غریب لوگوں پہ ترس کھائیں اور ان بری رسموں میں، دعوتوں پہ نہ جائیں۔ شادیوں کو آسان کرنا چاہیے، جس سے زنا اور حرام خوری مشکل ہو جائے۔ میں ہوں ملک فریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر ایکسپریس نیوز۔ دوستو، ایک حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر شادی آسان ہو تو زنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن آج ماحول جو ہے ماڈرن ہوتا جا رہا ہے، اور شادی بیاہ جو ہے اس میں نئے نئے رسموں کے رواجوں کا اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آج بارات میں، شادی میں لاکھوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، چاہے بارات کا کھانا ہو، ناشتہ ہو، لین دین ہو، دہیج ہو، ڈی جے ہو، ایسے میں کئی لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں لوگ، جس کی وجہ سے ایک عام آدمی اپنی بچیوں کی شادی نہیں کر پا رہا ہے اور ان کی بچیاں گھر میں بیٹھی ہے۔ آخر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ انہی سب مدعوں پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ میں موجود ہے جناب مسرور سلمانی صاحب، جنہوں نے ایک پیڑا اٹھایا ہے لوگوں کو اس بات کو سمجھانے کا، اس پرتھا کو ختم کرنے کے لیے، کہ جس سے جو غریب بچے کی بچیاں گھر میں بیٹھی ان کی بھی شادی ہو اور آسانی ہو جائے لوگوں کو۔ آئیے ہم سے روبرو ہوتے ہیں اور انہیں سے بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے بیڑا اٹھایا اور کیا کام کر رہے ہیں اس کو لے کر۔ یہ جو آپ نے شروعات کی ان جو شادیوں کو آسان بنانے کی، رسموں کی جو نئی نئی رسمیں آ گئی ان کو ختم کرانے کی، یہ آپ کے ذہن میں کیسے آیا اور اس کے لیے اب تک کا آپ نے کیا کیا کام کیا ہے؟ دیکھیے جی، جب میں نے دیکھا کہ جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے یا جن کی تھوڑی عمر بھی ہو چکی ہے، ان سے جب بھی ایک سوال کیا جائے کہ بھائی آپ کی عمر 35 ہو گئی، 40 کے آس پاس کچھ دنوں میں ہو جائے گی، آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے سیدھا جواب دیا کہ پہلے ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں۔ حالانکہ وہ اپنی بیچارے مجبوریوں کو چھپانا چاہتے تھے، اصل حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے اور ذرائع نہیں ہے کہ ان بری رسموں کو کر سکیں۔ تو یہاں تک کہ ان کی عمریں 35 سال تک ہو گئی، اس سے اوپر بھی ہو گئی۔ دیکھیے، لڑکا جوان ہو جاتا ہے 15 سال کی عمر میں، لڑکی بھی جوان ہو جاتی ہے 15 کی 14 سال کی عمر میں۔ تو اگر وہ 35 سال کی عمر میں شادی کرتے ہیں تو 20 سال وہ اپنی جوانی کے ختم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جوانی بہت کم وقت کے لیے ہوتی ہے، لیکن ان بری رسموں کی وجہ سے وہ چاہ کر بھی شادی نہیں کر سکتے۔ بہت سارے لڑکے لڑکیوں کو میں جانتا ہوں کہ وہ
ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس ایسے ذرائع نہیں ہیں کہ وہ شادی کر سکیں. اور حقیقت یہ ہے کیونکہ میں اپنی برادری سے واقف ہوں. ایک ہماری برادری کا جو لڑکا ہے وہ صبح 9 بجے سے رات کو 11 بجے تک محنت کرتا ہے, محنت کر کے کماتا ہے. گھر کے کبھی کبھی خرچے پورے نہیں ہو پاتے, تو وہ 10 سال تو اس لیے کام کرتا ہے کہ اپنی شادی کے لیے پیسہ اکٹھا کر سکے. اور اس کے بعد میں بھی اس کے اوپر ظلم یہیں ختم نہیں ہوتا. 10 سال وہ اس لیے جمع کرتا ہے کہ وہ اپنی شادی کر سکے, لیکن میں نے یہ دیکھا جو میجورٹی ہے وہ 5 سال تک اپنی شادی کا قرض اتارتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت دکھ دہ بات ہے. اور اس کا جو باضمیر انسان ہے, جن کا ضمیر زندہ ہے, وہ اس بات کو مانتے بھی ہیں کہ یہ ظلم ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب مثال کے طور پہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی زنا حرام خوری سے بچنے کے لیے شادی کرتے ہیں, اپنا گھر بساتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ وہ آپ لوگوں کو دعوتیں کیوں کھلائیں. لڑکی کا باپ اپنی بچی کو پال پوس کے آپ کو دے رہا ہے, لاکھوں روپیہ اس پہ خرچ کر رہا ہے, اس کے ایجوکیشن پہ, کھانے پہ, کپڑے پہ, سب کچھ دے رہا ہے. مزید اس سے جہیز چاہیے. اس کے بھائیوں پہ آپ ایک بوجھ ڈالتے ہو, باپ پہ بوجھ ڈالتے ہو. اس کے اندر ہمیں شرم محسوس کرنی چاہیے. جو اپنی بچی کو پال پوس کے آپ کے حوالے کر رہا ہے, مزید اس سے کچھ چاہیے, کہیں تو ہمیں شرم آنی چاہیے. جی, آپ نے شروعات کی اس مہم کی شروعات میں آپ نے کن لوگوں سے ملے اب تک کا, اور ان لوگوں کا کیا ری ایکشن رہا ہے جب آپ نے یہ بات رکھی ان لوگوں کے سامنے کہ بھائی جیسے آپ نے بتایا کہ جہیز جو ہے لینا دینا نہیں چاہیے, خرچ جو ہے اتنے ہو رہے وہ نہیں ہونا چاہیے, تو کس طریقے سے ان کو اپنی باتوں کو سمجھانے کی کوشش کی؟ دیکھیے, میں نے بمبئی میں تقریباً بہت کم مسجدیں بچی ہوں گی جہاں میں نے یہ پیغامات نہیں پہنچائے. میں نے بمبئی کو اس لیے چنا تھا کہ بمبئی میں پورے ہندوستان کے لوگ ہیں اور وہاں سے جو یہ پیغام ہے سب جگہ پہنچے گا. تو تقریباً 2-3 مہینے تک میں ہر بمبئی کے علاقے میں جاتا تھا اور مسجدیں تھی اور جو مجھے لگتا تھا کہ یہ ذمہ دار ہیں, کچھ کر سکتے تھے, میں ان کو لکھے ہوئے اپنے پرچے ان کو دیتا تھا اور ان سے یہ گزارش کرتا تھا کہ یہ بری رسمیں ختم ہونی چاہیے اور یہ مصیبتیں ہیں. دیکھیے, جن بری رسموں کی وجہ سے ہم سودی جال میں پھنس رہے ہیں, جن بری رسموں کی وجہ سے ہم قرض کے بوجھ کے نیچے دب رہے ہیں, جن بری رسموں کی وجہ سے ہم اپنے زیور بیچ رہے ہیں, زمینیں بیچ رہے ہیں, تو ان بری رسموں کو ختم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ چلیں مجھے یہ بتا دیں کہ ان بری رسموں سے یہ فائدہ ہے. ان بری رسموں کی تباہی کاری اور نقصانات اور ان کی برائیوں سے جو باعقل لوگ ہیں, جو سمجھتے ہیں, جو بیچارے نہیں سمجھ پاتے ان کو تو میں نہیں کہہ رہا, لیکن میجورٹی تو سمجھتی ہے, ان کی برائیوں اور نقصانات سے ہر کوئی واقف ہے. لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ اس سے رکتے کیوں نہیں. آج تقریباً 12-13 سال ہو گئے جب سے مجھے اللہ نے شعور دیا. میں کسی بری رسم میں شرکت نہیں کرتا, میں کسی برات میں بھی نہیں جاتا, میں کھاتا بھی نہیں. 1-2 دفعہ مجھے برات میں جانے کا اتفاق ہوا, زبردستی لے گئے قسم کھانے کے لیے, یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں کبھی پانی تک نہیں پیتا. مطلب آپ کا بولنا یہ ہے کہ اگر ان رسموں کو ختم کرنا ہے تو لوگوں کو ایسی شادیوں میں شرکت نہیں کرنی چاہیے. ہاں بالکل کرنا چاہیے, لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے, جیسے ہماری برادری ہے, ہماری برادری کے جو صدر ہیں, چودھری ہیں, ذمہ دار ہیں, وہ چاہے پنجاب کے ہوں, اتر پردیش, دلی, بمبئی اور ہندوستان میں کہیں کے بھی ہوں, بہت کم ایسے لوگ ہیں ذمہ دار کہ جن تک میں نے یہ پیغام نہیں پہنچایا. میں ان سے خود بھی ملا اور جہاں تک میں نہیں پہنچ پایا ان کو سوشل میڈیا کے تھرو, انٹرنیٹ کے تھرو میں نے اپنے پیغامات پہنچائے اور بتایا کہ ان بری رسموں سے آپ باز آ جائیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ ابھی تک ان رسموں سے رکے. اب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو صدر, چودھری, ذمہ دار چنتے ہیں, وہ اس لیے چنتے ہیں کہ وہ ہماری مصیبتوں کو اور جو
ہم پہ مصیبتیں ہیں ان کو کیسے دور کریں. مثال کے طور پہ ہمیں کچھ اچھے وہ کام بتائیں, کچھ اچھی باتیں بتائیں اور ہمیں برائیوں سے وہ بچائیں. لیکن مصیبت کیا ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ میں سب کو نہیں کہہ رہا, لیکن جو میں نے دیکھا ہے اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اسٹیج کے شوقین, گجروں کے شوقین, ارے بھائی آپ گجرے پہننے کے شوقین ہو, اسٹیج پہ بیٹھنے کے لالچی ہو, ٹھیک ہے, لوگوں کو اکٹھا کرنا آپ کا شوق ہے, لیکن یہ بتائیں کہ اتنے سالوں سے آپ نے صرف اسٹیج, گجرے اور فوٹو شوٹ کے علاوہ کیا میری جیسے کسی نے ان بری رسموں سے پرہیز کیا؟ ٹھیک ہے, میں یہ اعلانیہ کہہ سکتا ہوں کہ بھائی میں بری رسموں میں شرکت نہیں کرتا, چاہے وہ میرے گھر والوں کی کسی کی شادی ہو یا میرے رشتہ داروں کی, میں نہیں کرتا. تو اگر آپ برادری کے ذمہ دار ہیں, جو بھی ہیں آپ, چودھری, صدر, ذمہ دار, اور جو بھی آپ نے اپنے آپ کو ٹائٹل دے رکھے ہیں, تو آپ کا تو یہ اول ترین فرض بنتا ہے کہ ان برائیوں سے آپ خود بھی رکیں اور دوسروں کی بھی روکیں. جب آپ ایک دعوت نہیں چھوڑ سکتے تو آپ اپنی برادری میں سدھار کیا کریں گے, سماج میں سدھار کیا کریں گے؟ میں ایک چیز کہنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ نے جیسے بتایا کہ آپ نے اب تک کا کئی لوگوں سے اس بارے میں بات کی, سمجھایا, اپنا پیغام پہنچایا, تو کتنے لوگوں کو آپ کی بات سے اثر ہوا, کتنے لوگ آپ کی بات سے مطمئن ہوئے, اور کتنے لوگ آج عمل کر رہے ہیں؟ ہر کسی کے لیے بڑی عجیب سی بات تھی, اس کو بڑا حیرت کی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ سمجھایا اور اس کا نتیجہ اللہ نے اتنا اچھا دیا کہ آج 3 سے 4 لاکھ آدمی, اور ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ, ان بری رسموں کے خلاف کام کر رہے ہیں. اچھا, آپ نے بتایا کہ جیسے آپ کی جو خود کی برادری ہے, ان کے جو ذمہ داران ہیں آپ کی بات سے مطمئن تو ہے لیکن عمل نہیں کر رہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب انسان اللہ نے آپ کو بنایا ہے, شعور ہے آپ کو, تو اگر آپ کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ برائی کو برائی آپ نہ کہہ سکو تو پھر تو سب بیکار ہے, پھر تو ایک پاگل میں اور ایک عام انسان میں فرق نہیں رہے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کانفیڈنٹلی یہ سمجھ گئے ہو کہ یہ بہت بڑی برائی ہیں, اگر یہ برائی ہیں تو آپ رکتے کیوں نہیں؟ میرا بولنا یہی تھا کہ اگر سماج کے ذمہ دار لوگ بدلاؤ نہیں لائیں گے تو سماج میں بدلاؤ کیسے آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ آپ کسی کو بھی اپنا سردار یا رہبر جو بھی چنتے ہو اس کے اندر خوبی دیکھ کے چنو. لیکن ہمارا جو سماج ہے اس کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے اندر اسٹیٹس اور دولت دیکھ کے لوگوں کو چنا جاتا ہے, جبکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس لائق ہی نہیں کہ ان کو سماج کی ذمہ داری دی جائے. دیکھیے, اگر آپ کسی کے قائد یا سردار بنتے ہو تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ جو سماج میں پھیلی ہوئی برائیاں ہیں ان کو آپ دور کریں. جب آپ میں یہ ایبلٹیز, قابلیت ہی نہیں ہے کہ آپ سماج کی برائیوں کو دور کر سکیں, تو کیا آپ اسٹیج سجانا, گجرے پہننا, یہ لوگوں کا ٹائم خراب کرنا, تو مجھے نہیں لگتا کہ ان سب چیزوں کے لیے ہم نے ان لوگوں کو چنا ہے. چننے کا مطلب یہ ہے جو سماج میں کچھ برائیاں ہیں ان کو دور کرے. ابھی بہت سارے برادریوں میں لڑکے لڑکیوں کے کچھ اختلافات ہیں, جھگڑے ہیں, ٹھیک ہے, ان اگر برادری میں کوئی مسئلہ ہو جائے یا کوئی جھگڑا کسی کا ہو جائے, کسی بھی برادری کا, تو کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے کہ لڑکے اور لڑکی کو بٹھا کے اس کا کوئی فیصلہ کرا سکیں. اگر لڑکی غلط ہے تو اس کو بتائیں کہ یہ تیری غلطی ہے, لڑکا غلط ہے تو اس کو بتائیں کہ یہ تیری غلطی ہے. لیکن ایک اور میں آپ کو ہنسی کی بات بتاؤں کہ جن ہزاروں آدمیوں کو آپ بارات میں لے کے جاتے ہو یا اپنے گھروں پہ بلاتے ہو, وہ کھانا پینا تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے کھا کے جائیں گے, لیکن اگر کوئی مسئلہ لڑکے اور لڑکی کے بیچ میں ہو جائے, دیکھیے نئے لوگ ہوتے ہیں, ان کو ایک دوسرے کو یہ جانتے نہیں, ان کے اندر کیونکہ دماغ دونوں کے الگ ہوتے ہیں, نئے ہوتے ہیں دونوں, ٹھیک ہے, الگ الگ گھر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو کبھی کبھی مزاج نہیں مل پاتا, اس کے اندر وقت لگتا ہے. اگر ان میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو جتنے بھی باراتی, جتنے بھی دعوت کھانے کے لیے آتے ہیں,
ایک کو بھی آپ بلاؤ تو اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو جب آپ 5-5 کلو 4-4 کلو 3-3 کلو 2-2 کلو کھا کے جا رہے ہو, ٹھیک ہے, تو اگر ان کے بیچ میں کوئی لڑائی ہو جائے, کچھ ہو جائے, صلح کرانے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا. یہ بھی تو ایک افسوس کی بات ہے نا. جی, دینا چاہو گے آپ؟ میں پیغام یہی دینا چاہوں گا کہ جو ہمارے ذمہ دار ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے, چاہے وہ کسی بھی برادری کے ہیں. دیکھیے, میں نے تو کسی بھی برادری کے لیے کبھی کام نہیں کیا. جتنی بھی برادری ہیں, یہاں تک کہ جو ہمارے شیعہ ہیں, سنی ہیں, اور جس برادری کے بھی ہیں, میں نے یہ پیغامات دیے ہیں کہ دیکھیے یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے اور اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے اور اس مصیبت کو دور کرنا چاہیے. شادیوں کو آسان کرنا چاہیے جس سے زنا اور حرام خوری مشکل ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جب بچے بالغ ہو جائیں ان کے نکاح کرا دیا کرو. وہاں پہ کسی رسم کا ذکر نہیں ہے. تو اسی لیے شادیوں کو آسان کرنا چاہیے. اور میں اپنے علماء دین سے اور اپنے ذمہ داروں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ خود بھی ان بری رسموں کا کھانا نہ کھائیں, خود بھی بچیں. اور آپ کو عوام نے, جنتا نے ذمہ دار بنایا ہے, امام بنایا ہے, چودھری صدر بنایا ہے اور سماج کے ٹھیکیدار بنایا ہے. تو کم سے کم ان سماج کے ان مجبور اور غریب لوگوں پہ ترس کھائیں اور ان بری رسموں میں دعوتوں پہ نہ جائیں. اور میں ایک پیغام اور دینا چاہوں گا لڑکے والوں کے لیے کہ خدا کے لیے جتنی بھی لڑکیاں ہیں ان پہ ترس کھائیں اور صرف 2-4 آدمیوں کو لے جا کے مسجد میں نکاح کر کے اپنے گھر لے جائیں اور اس کے بعد میں ولیمہ کریں. لڑکی کے گھر پہ جانے کی کیا ضرورت ہے. بہت شادی میں سماج کو خوش کرنے کے لیے چلائی گئی 4 گھنٹے کی روٹی باپ کے 40 سال کی کمائی کھا جاتی ہے. قرض لے کر مہنگی شادی, چمکدار بڑے بڑے ٹینٹ اور ایک دن کے لیے بارات میں 30 گاڑیاں, ڈی جے, ٹول تاشے بجانے سے کوئی آپ کو امبانی نہیں سمجھنے لگے گا. ایک دن شیروانی اور گھوڑے پر بیٹھ کر نقلی راجہ بننے کے لیے آپ کو کئی سالوں تک کھچر بن کر کام کرنا پڑے گا. وواہ اور شادی سماروہ کو سمپل سادی طریقے سے کریں. دہیج لینے دینے سے پرہیز کریں, دکھاوٹی دنیا سے باہر نکلے اور حقیقت کا سامنا کریں. اگر بھوشیہ میں تناؤ مکت جیون جینا ہے تو قرض لے کر گھی پینا بند کریں. ایک سنکلپ ضرور کریں, نہ تو قرض والی بہو لائیں گے اور نہ ہی قرض والی بیٹی دیں گے.